حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے فرمایا تسی مفلس تے غریب کینوں کہندے ہو؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی او مفلس اور غریب ہے، او مفلس اور غریب ہے جدے کول پائی پیسہ نہیں، مال دولت نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، او غریب نہیں، غریب او وے جڑا قیامت والے دن نیکیاں دیاں گٹھڑیاں سر تے رکھ کے لے کے آئے گا، اور حال اے ہوئے گا انہیں کسے دی غیبت کیتی ہوئے گی، کسے دی چغلی کھا دی ہوئے گی، کسے نال جھوٹ بولے آئے گا، کسے دا مال نا انصافی دے طور تے انہیں ہڑپ کیتا ہوئے گا، اور وہ تمام حقدار خدا کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، اور قیامت کا جج اعلان کریں گا کہ حقداران ہونا دا حق واپس کیتا جائے، تے اس نیکوکار کو کوئی چیز واپس دین دی نہیں ہوئے گی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ادیاں نیکیاں دے کے انہاں دا حق پورا کیتا جائے، ادیاں ساریاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جان گیاں، اور پھر بھی انہاں دا حق باقی رہ جائے گا، تے اللہ کریم فرمائے گا انہاں دے گناہ اس نیکوکار دے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں، تے نیکوکار دے نامہ اعمال دے اندر گناہ لکھن تو بعد وہ دوزخ دا حقدار ہو جائے گا، اور انہوں دوزخ لے جان گے۔ حضور کہنے نے غریب وہ نہیں ہے جدے کول مال دولت نہیں ہے، غریب وہ ہے جڑا نیکیاں لے کے آیا تے گناہاں دا حقدار بنیا، تے جنت دی امید لے کے آیا تے دوزخ دا حقدار بنیا۔ وہ بندہ مفلس اور غریب ہے۔ دل میں قدورت ڈالنے والی کتنی چیزیں بیان ہو چکی تھی؟ نہیں ٹوٹل تو 6 ہیں نا، بیان کتنی ہو چکی ہیں؟ پہلی غفلت، دوسری غیبت، اور تیسری غل۔ یہ بھی غین سے ہے۔ غل کا مطلب ہے کینہ، یہ دل کی بیماری کا نام ہے۔ اور کینے کی تعریف سن لیں، گزشتہ جمعے پہ بھی کی تھی، پھر سن لیں۔ کینے کی تعریف یہ ہے کہ بندہ کسی سے از راہ عداوت، از راہ مخالفت دل میں اس کا بغض رکھے، اور یہ سوچے اور یہ خیال کرے کہ مجھے موقع ملے میں اس بندے کو نقصان پہنچاؤں۔ امام غزالی حجت الاسلام امام محمد الغزالی نے کینے کی تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے رشتہ داروں میں، خاندان میں، فیملی میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو تیرا جاننے والا ہے اور تو اس کا جاننے والا ہے، کہ جس کی تیرے دل میں عداوت ہو اور تو خیال کرے کہ مجھے موقع ملے نقصان پہنچانے کا اور میں اسے نقصان پہنچاؤں، اور پھر جب موقع ملے تو باز بھی نہ آئے، نقصان بھی اسے پہنچائے، اسے تکلیف بھی دے، اور یہ کیفیت ہمیشہ رہے، اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کینے میں ایک اور بات بھی امام صاحب نے ایڈ کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ اگر اس کی اچھائی کوئی بندہ بیان کر رہا ہو تو کہے کہ یار کوئی اور بات کریں، اس بات کو چھوڑیں۔ تیرے سامنے آ جائے تو اس کا سلام نہ لے، تیرے سامنے آ جائے تو راستہ بدل لے، اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت کسی مسلمان بھائی کی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے وہ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے دل کو چیک کرے کہ کہاں پہ خرابی ہے۔ یہ دل کی بیماری کا نام ہے کینہ۔ ہیپاٹائٹس، کینسر، شوگر، فالج، لکوہ، یہ جان کی بیماریاں ہیں، اور غیبت اور غفلت اور چغلی اور حسد اور کینہ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے جان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور ان بیماریوں سے ایمان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گرامی قدر احباب، کینہ اللہ اکبر دل کی بیماری ہے۔ لوگ اپنے چہرے کو بڑا سنوارتے ہیں، فیشل کریمیں لگانا، چہرے کو سنوارنا، لوشن لگانا، اور جناب والا بہت کچھ کرتے ہیں۔ کپڑے لوگ دیکھیں میری گھڑی ٹھیک ہو، میرے جوتے ٹھیک ہوں، کیونکہ لوگوں کی نظر پڑے گی میرے کپڑوں پہ، میرے چہرے پہ، لیکن دل نہ خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم انسان کے بدن، انسان کے چہرے اور کپڑوں اور گھڑیوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ صورت جو انسان کی مرکز نگاہ ہے اس کو ہم نے سنوار لیا، اور دل جو مرکز نگاہ خدا ہے
اس کا ہمیں خیال ہی کوئی نہیں. اس میں گندگی ہے، اس میں غلاظت ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں بری عادات ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. گرامی قدر احباب، حضور فرماتے ہیں، ہائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت دے اندر پہلیاں امتاں دیاں چند برائیاں آ جانگیاں. صحابہ نے پوچھیا کیڑیاں؟ فرمایا اترانا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا اور بخل اور کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ بخل اور کنجوسی ظلم کی حد تک پہنچ جائے. صحابہ کہتے ہیں حضور اور کیا؟ فرمایا جس طرح پہلی امتوں میں بیماریاں آئیں اسی طرح میری امت میں بیماری آ جائے گی. حضور کیڑی بیماری؟ فرمایا جس طرح پہلی امتوں میں بخل تھا، کنجوسی تھی اور دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی خواہش تھی. اس بندے دی کوٹھی بڑی ہے، میں اس تو بڑی کوٹھی بناوا. اس بندے نے فرنیچر لیا، میں اس تو مہنگا فرنیچر لے کے آوا. اس بندے نے اپنے پتر دی شادی فلاں مارکی دے اندر کیتی ہے، میں اس تو بڑی مارکی دے اندر کرا. اس بندے نے اپنے بیٹے کی شادی میں فلاں چیز بنائی، میں اے چیز بناوا. یہی حالات ہے، اسی سبقت میں ہر بندے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام جن کی تربیت مدینے کے تاجدار نے کی، آمنہ کے لال نے کی، انہوں نے دنیاوی معاملات دے اندر دوڑ نہیں لائی بلکہ دینی معاملات میں ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی خواہش رکھتے تھے. گزشتہ جمعے پہ سنایا کہ حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، او مدینے والے ہو کل تیاری کرو، سرکار نال جانا ہے میدان جہاد دے اندر. تے دو بچے، ایک دی عمر 8 سال، دوے دی عمر 13 سال، گلی دے اندر کھیڑ دینے پہ حضرت بلال دے آواز انہاں دے کان تے آئی تے دونوں بچے ماں کو لائے، اپنی ننیاں باواں دے اندر ماں نو لے آؤ تے متھا چم کے کہہ دینے اماں اساں بھی جانا ہے. ماں نے دوہاں بچیاں نو انگلی تو نہ پیاؤ، حضور دی بارگاہ دے اندر لے آئیاں. آپ نے ویکھ کے فرمایا بھیڑے انہاں نو کیوں لے آئی ہیں، میری بچیے انہاں نو کیوں لے آئی ہیں؟ اللہ دے نبی میرے بچے بھی نال جانا چاہتے نے. آپ نے فرمایا مینوں جواناں دی لوڑ ہے، انہاں بچیاں دی لوڑ نہیں. اے ننے بچے جان گے، تیرا خیال رکھن گے، تیری خدمت کرن گے، جاؤ بچیو چلے جاؤ. لیکن بچیاں نے اصرار کیتا تے سرکار نے اصرار تو بعد بڑے بچے نو قبول فرما لیا اور چھوٹے بچے دے کندھے تے تھاپڑا لا کے فرمایا جاؤ تے جا کے ماں دی خدمت کر، اجے تیری عمر چھوٹی ہے، تیرا ٹائم آئے گا، تینوں جہاد دا خدا موقع عطا فرمائے گا. تے چھوٹے نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی نے بڑے نو قبول کر لیا ہے تے مینوں ریجیکٹ کیتا ہے. تے چھوٹے نے ٹاواں مار کے رونا شروع کر دیتا. سرکار نے رونے دی وجہ پوچھی تے بچہ کہندا یا نبی اللہ انہوں قبول کر لیا جے، مینوں ریجیکٹ کر دیتا جے، میں اپنے سنگیاں بیلیاں اپنے جماعتیاں نو کے منہ وکھاواں گا. اللہ دے نبی کسے اور دی نگاہ چوں گریا بندہ اٹھ سکدا ہے، تہاڈی نگاہ چوں گریا بندہ قیامت تک نہیں اٹھ سکدا. اللہ دے پاک نبی میں اپنے محلے دے اندر، اپنے خاندان دے اندر اپنے ماں باپ نو کے منہ وکھاواں گا، لہذا میری عرض مینوں بھی قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا تو عمر وچ چھوٹا ہے، اے عمر وچ بڑا ہے، تو طاقت میں کم ہے، یہ طاقت میں زیادہ ہے، تو قد میں چھوٹا ہے، اس دا قد وڈا ہے. صحابی بچہ ننھا کہندا یا نبی اللہ منے ہے میری عمر چھوٹی ہے، میرا قد چھوٹا ہے، جتھے تک طاقت دی گل ہے تے میری طاقت اس تو زیادہ ہے. اگر تساں آزمانا ہے تے ساڑی کشتی کرا لو. بچیاں دی نسبت تے قربان جاواں جنہاں دی کشتی دی اجازت مدینے دے تاجدار نے عطا کیتی. دوئے بچے کشتی کرنا شروع کر دیتی دوہاں بچیاں نے. تے جدوں چھوٹے نے میں کہا کہ بڑا عمر وچ میرے نالو بڑا ہے، طاقت وچ بڑا ہے، اے مینوں گرا لویں گا. تے چھوٹا او دے کن وچ کہندا ہے اوے میرے اماں جایا اگر تو گرائیں گا تے نبی پاک نظراں چوں گرا دین گے، لہذا مہربانی کر مینوں تھوڑا جے اپنے سینے تے بیٹھ دے، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرا سب کچھ بن جائے گا. او بھی میرے نبی دا نوکر، انہیں اپنے آپ نو تکلف نگنا
آیا تے ننا بچہ دے سینے تے چڑھ کے بہ گیا. سرکار نے مسکرانا شروع کر دیتا. بڑے نے چھوٹے کے لیے اپنے آپ کو گرایا اور نبی پاک نے دونوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا, دونوں کو قبول فرمایا. اللہ اکبر. صحابہ کی جو دوڑ ہوتی تھی نا وہ نیکی کے معاملات میں ہوتی تھی. مہاجرین حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ اسی حج کرنے ہاں, انصاری بھی کرنے, روزے رکھنے ہاں وہ بھی رکھنے, نماز پڑھنے ہاں وہ بھی پڑھنے, زکوٰۃ دینے ہاں وہ بھی دینے, ایک کام جو ہے وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کیڑا؟ حضور اسی غریب ہاں, فقیر ہاں, مسکین ہاں, جو کچھ ایسی مکے چھوڑ آیا تے انہاں کول پیسے چوکھے, کاروبار انہاں نے اتھے ہی, جائیداداں انہاں نے اتھے ہے, باڑیاں کھیتیاں اتھے ہی, فصلاں سب کچھ اتھے ہی, باغ انہاں نے اتھے ہی, وہ صدقہ خیرات دل کھول کر دیڑے تے اساں کول ہونا کچھ نہیں بیسی دئیے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سپیڈ بھی ان کے ساتھ مل جائے تو محمد تمہیں ایک نسخہ نہ بتا دے. حضور دسو, حضور بولو, حضور فرماؤ. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں, آپ کی سپیڈ بھی ان کے ساتھ مل جائے گی. صحابہ بڑے خوش ہوئے اور چند دنوں کے بعد پھر مہاجرین حضور کے پاس آئے, عرض کی یا نبی اللہ اے جڑا وظیفہ تساں دسیا انہاں بھی سن لیا, انہاں بھی نال پڑھنا شروع کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں غیبت سے بچائے, غفلت سے بچائے, اللہ کینے سے بچائے. کینہ دل کی بیماری ہے, دعا کریں اللہ ان بیماریوں سے ہماری جان چھڑا دے.